دارالعلوم دیوبند کی مایہ ناز ہستی اور خادم حدیث اور داعی اللہ اور محدث کبیر اور مجاہد فی سبیل اللہ مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے جس جماعت کو چھوڑا، جہاں سے چھوڑا، حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اسی آب و تاب سے پکڑ کر بام عروج تک پہنچا۔ تاریخ اسلامیہ میں اعلیٰ درجے کے شاگرد دو ہستیوں کو ملے، ایک امام الاعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شاگرد امام ظفر اور امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام محمد اور ایسے لاکھوں متمول شاگرد جو تاجر بھی تھے، کروڑ پتی بھی تھے، اثر و رسوخ والے بھی تھے، سیاسی قیادت والے بھی تھے، اور اللہ کے دین میں مٹے ہوئے تھے اور علوم دینیا کے حصول اور ان کی اشاعت میں ان کا کوئی ہمسر نہیں بعینی ہی، جیسا اللہ نے کرم مولانا امام الاعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نعمان ابن ثابت کے ساتھ کیا، ایسا ہی کرم امام صاحب کے 1300 برس کے بعد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے ساتھ کیا۔ حضرت شیخ الہند کو بانی جماعت تبلیغ مولانا محمد الیاس جیسا شاگرد، مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی جیسا شاگرد، صوفی باصفا پیران پیر حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شاگرد، اور عجیب آزادی کے متوالے مولانا حفظ الرحمان سیو ہاروی جیسا شاگرد، اور اسی طرح سے مولانا شاہ اشرف علی تھانوی کی طرح ہزاروں تلامذہ، حضرت مولانا امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ تعالی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کی دستار فضیلت جب حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے سر پر آئی تو اس کی عجیب داستان۔ حضرت مولانا سید حسین مدنی کے والد گرامی ہندوستان کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے۔ جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا تو دارالعلوم دیوبند کے تمام اکابر جمع ہوئے کہ اب دارالعلوم میں درس حدیث کون پڑھائے گا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، جو کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کے والد گرامی تھے اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، حضرت حافظ صاحب کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولانا حسین احمد مدنی جو
مدینہ منورہ ہجرت کر چکے، ان سے بڑھ کر دیوبند کے مزاج کا حامل اور شخص کوئی۔ چنانچہ خطوط روانہ کیے گئے۔ جب خطوط کا سلسلہ لمبا ہو گیا تو حضرت مدنی نے فرمایا کہ ہمارے بڑوں کو بھی کوفے سے ایسے خطوط آئے تھے جنہوں نے ان کی جان لے لی۔ مجھے بھی لگتا ہے کہ جیسے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کوفے والوں کے خطوط نے مدینے کی شہریت سے دور کر دیا تھا، مجھے بھی کئی یہ لوگ مدینہ منورہ سے دور نہ کر۔ چنانچہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گھرانے کے خطوط کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ سے ایک برس کے لیے ہندوستان تشریف لائے، اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند پر تشریف فرما ہوئے اور حدیث یار کے وہ نکات لوگوں کے سامنے لائے کہ دنیا عش کر اٹھی۔ اس تمام زمانہ قیام دیوبند میں حضرت مولانا سید حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ فرمایا کہ میں ہر جمعرات کو یہ ارادہ کر کے محتمم صاحب سے ملتا ہوں کہ میں ان سے اجازت لے لوں اور مدینہ شریف چلا جاؤں۔ 1 سال 2 سال کافی دن تک یہ معمول جاری رہا، حتیٰ کہ 34 برس گزر گئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینے کی شہریت کو ترک نہ کیا۔ ایک دن خواب میں حضرت شیخ الہند کی زیارت ہوئی۔ فرمایا حسین احمد، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا اور میرا قیامت کے دن اٹھنا دارالعلوم دیوبند سے ہو۔ اس دن سے حضرت مدنی نے مسافروں والی نماز چھوڑ دی اور مقیمین والی نماز کا آغاز کیا۔ گویا وفا دیوبند کے مزاج کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے احمد علی کو باطن کی آنکھیں دی، میں اس مقام کو پہچانتا ہوں جو کسی کا اللہ کے یہاں ہوتا ہے۔ فرمایا میں قسم کھاؤں تو خانس نہ ہوں گا، روئے زمین پر 100 سال پہلے اور 300 سال بعد مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام والا کوئی شخص نہ پیدا ہوا نہ ہوتا۔ فرمایا کہ ایک رات مجھ سے میرے طلبہ دورہ تفسیر نے پوچھا، حضرت آپ نے اپنی نجات کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ تو میں نے اپنے اعمال پر غور کیا تو درس قرآن، درس حدیث، لوگوں کی خدمت، کسی چیز کو میں نے آخرت کی نجات کے لیے کافی نہ سمجھا۔ پھر مجھے خیال آیا نجات اگر آخرت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خوبصورت شفاعت والے انداز سے ہوگی تو دنیا میں بھی کسی مرد حر کی نسبت کے حصول کے بغیر نجات نہ ہو۔ تو میں نے اپنے بیٹے مولوی حبیب اللہ کو
جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا، خط لکھا کہ پتہ کرو کہ مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتے کون سیتا۔ تو اس نے معلوم کر کے بتایا کہ سہارنپور کے گاؤں میں ایک موچی ہے جس کا نام غلام محمد ہے، وہ سال میں 3 جوڑے حضرت کے بناتا ہے۔ تو میں نے جمعے کے دن جب اپنے بالوں میں، داڑھی کے بالوں میں کنگھا کیا تو اس میں سے 7 بال ٹوٹے۔ میں نے وہ ایک لفافے میں رکھ کر مولوی حبیب اللہ کو بھیجی۔ عام طور پہ میں مولوی حبیب اللہ کو ہر جمعرات کو خیریت اور عافیت کا کارڈ لکھتا تھا۔ جب اس کو میرے پاس سے مہنگا لفافہ موصول ہوا تو اس نے بڑی حیرت سے اس کو وصول کیا، اور جب اس میں میری داڑھی کے بال دیکھے تو پوچھا کہ ابا جان یہ کس لیے بھیجے؟ میں نے اس لفافے میں بال بھیجے اور وجہ نہ بھیجی تاکہ اس پر حیرت کے پہاڑ نہ ٹوٹے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم اس موچی کے پاس جاؤ اور یہ کرایہ تمہیں منی آرڈر کر رہا ہوں، اس کو کہو کہ جتنے حضرت کے جوتے بنائے ہر جوتے کی ایڑی میں میرا ایک ایک بال رکھ دے، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ کیونکہ اللہ کا یہ بزرگ داعی اللہ جب حدیث یار پڑھاتا ہے تو ایسے ایسے نکات بیان کرتا ہے کہ اس کے پسینے کے ایک ایک قطرے میں نور کی شعائیں لپٹی ہوتی۔ اور جب مولانا سید حسین المدنی کے تمام بدن مبارک سے تمام پسینہ گزر کے جاتا ہے تو پورے جسد اثر کے انوار اس پسینے کے قطرے میں شامل ہو جاتے، اور جب وہ جا کر حضرت کے پاؤں مبارک سے حضرت کی جوتوں کی ایڑیوں میں جائے گا تو جو ایڑیوں کا نور ہوگا ویسا نور کسی اور جگہ کا نہیں۔ اور جب ان ایڑیوں میں احمد علی کے بال سلے ہوں گے تو ہو سکتا اللہ اس کی نسبت کی برکت سے آخرت میں مجھے نجات عطا فرمائے۔ تو حضرت مولانا سید حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام باطنی طور پہ بھی بڑا تھا، اور دنیا سیاست، دنیا جمہوریت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو پنڈت جواہر لال نہرو جو ہندوستان کے وزیر اعظم تھے دارالعلوم دیوبند آئے اور کہا حضرت میرا دل آزادی کے بعد اتنا خوش نہیں ہے جتنا مطمئن ہونا چاہیے۔ فرمایا آج رات دلی کے لال قلعہ اور جامع مسجد دلی کے مابین جو میدان ہے وہاں پہ ہندوستان سے جانتے ہوئے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری آخری خطاب کریں گے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کا خطبہ سننے، وہ سن کر آپ کے دل کو قرار آ۔ چنانچہ پنڈت جواہر لال اس مجمع میں پہنچے، لوگ حیران ہو گئے۔ جواہر لال نے اپنی جوتی خود پکڑ رکھی تھی اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ جب شاہ صاحب خطبہ پڑھتے رہے جواہر لال سر دھنتا رہا، اور جیسے ہی حضرت نے 1 گھنٹے کے بعد اردو خطاب شروع کیا جواہر لال وہاں سے نکل کے وزیر اعظم ہاؤس واپس چلے۔ مولانا سید حسین المدنی کو اللہ نے ظاہر کا عالم اور باطن کا کامل بنا رکھا۔ میں نے اپنے شیخ، اپنے مرشد پاک، امام الہدا جانشین شیخ التفسیر حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک زبان سے سنا کہ ایک رات حضرت درس حدیث دے کر اپنے گھر رات 1 بجے تشریف لے گئے۔ 1:30 بجے کی گاڑی سے بامبے کا ایک کروڑ پتی تاجر اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے آیا اور کہا کہ مجھے ان کے اوپر جو جنات ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سے جان چھڑانی ہے تو مولانا مدنی کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا ہم کہا مانیں۔
فرمایا کہ حضرت کے گھر میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے میرا ہی جانا تھا، میں بلا کھٹکے چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین المدنی کی بڑی صاحبزادی، جن کو ہمارے حضرت ریحانہ آپا کہتے تھے، وہ رات بھر تلاوت قرآن کرتی تھی کہ ابا جی اگر کسی بھی وقت اٹھے تو ان کی خدمت میں تعامل نہ ہو۔ ریحانہ آپا نے حضرت کو اطلاع کی، حضرت تشریف لائے، فرمایا 2 تربوز لے آؤ۔ وہ تربوز ان بچیوں کے سر کے اوپر جیسے ہی رکھے، وہ اتنے گرم ہو گئے جتنا تنور۔ حضرت نے فرمایا جا کے ان کو گڑا کھود کے دفن کر۔ فرمایا جیسے ہی ہم ان تربوزوں کو دفن کرنے کے لیے گئے، وہ جس کپڑے میں تھے اس کپڑے کو آگ لگ گئی۔ فرمایا ہم نے جلدی سے گڑھے کھودے اور گہرے گڑھے میں تربوز دفن کر دیے۔ جیسے ہی تربوز دفن کیے، وہ بچیاں جن کے چہرے کی ویرانگی ہمیں ڈرا رہی تھی، ان کی شادابی اور حسن عود کر آیا، اور حضرت نے اپنے گھر سے دوپٹے منگوا کے ان کو اڑائے اور برقعے سے لوا کے دیے اور ان کو ناشتہ کروا کے رخصت کر دیا۔ تو ہمارے حضرات کو اللہ نے ہر طرح کی خوبصورتیاں اور خوبصیرتیاں عطا فرمائی تھی۔ حق تعالی ہمیں اپنے اکابر کے معاملات کو سمجھنے کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔